12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 12۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس پر دل تنگ ہوگے، اَن یقولوا، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، انما انت نذیر، تو تم ڈر سنانے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے، اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں محل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وحی اور تنزیل میں خیانت کرنا اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دینا ممکن نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں تان لازم آئے گا۔ نیز رسالت سے اصل مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور جب ایسا نہ ہو تو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھا وہ حاصل ہی نہ ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری وحی کی تبلیغ کریں گے تو کفار کی طرف سے طعن و تشنیع اور مذاق اڑانے کا خدشہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتوں کی مذمت والی آیات نہ بیان کریں گے تو کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق تو نہ اڑائیں گے، لیکن اس طرح وحی میں خیانت لازم آئے گی، اور جب دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہو تو اس وقت بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے، اور چونکہ وحی میں خیانت کرنے کے مقابلے میں کفار کے طعن و تشنیع کو برداشت کر لینا زیادہ آسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحی میں خیانت کی خرابی سے دور
رہتے ہوئے کفار کے طعن و تشریح کی خرابی کو برداشت کرنا۔ صلو علی الحبیب۔